بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت لقمان کا بیٹا جب تجارت کے لیے جانے لگا تو وہ حضرت لقمان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تب حضرت لقمان کہنے لگے، اے بیٹا، جب جاؤ گے تو راستے میں ایک میدان پاؤ گے۔ اس میدان میں ایک چشمہ ہے جس کا پانی نہایت ٹھنڈا اور شیریں ہے، اور اس کے کنارے ایک درخت ہے جس کی چھائیں گھنی اور فرت بخش ہے، لیکن خبردار، اس درخت کے سائے تلے ہرگز نہ بیٹھنا، اور اللہ تعالیٰ تم کو اس سے محفوظ رکھے۔ اور وہاں تم کو ایک بوڑھا شخص ملے گا جو عمر میں اس درخت سے بڑا ہے، پھر وہ جیسا تم کو کہے گا اس کی بات لازمی سننا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آگے بڑھ جاؤ تو فلاں گاؤں میں وہ لوگ میرے دوست ہیں اور تم کو اپنے گاؤں لے جائیں گے۔ تعظیم و تقریب سے اس گاؤں میں ایک عورت ہے، نہایت حسین و جمیل اور مالدار، بس تمہارا اس عورت سے نکاح کرنا چاہیں گے، لیکن تم ہرگز قبول نہ کرنا، اور خدا اس سے تمہیں اپنی پناہ میں رکھے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ ایک شخص فلاں نامی اور فلاں شہر میں رہتا ہے، ایک مدت ہوئی مجھ سے قرض لے کر گیا ہے، بس اس سے وہ قرض وصول کیجیے، اور خبردار، شب کو وہاں نہ ٹھہرنا، اور یہ تمام نصیحتیں یاد رکھنا، اور اب جاؤ، میں نے تمہیں خدا پر سونپا۔ چنانچہ وہ اپنے باپ کی بتائی گئی باتوں کو تسلیم کر کے سفر پر نکلا۔ جب میدان مذکورہ پہنچا جس کے بارے میں اس کے باپ نے نصیحت کی تھی، اس کے کنارے ایک چشمہ پانی کا پایا۔ اس کا پانی نہایت شیریں اور شفاف، اور اس چشمے کے کنارے ایک درخت پایا جس کے سائے تلے ایک شخص بزرگ بیٹھا ہوا تھا، مارے گرمی اور پیاس کے چاہتا تھا کہ اس چشمے سے پانی پیے اور اس درخت کے سائے تلے آرام کرے، لیکن اسی وقت اسے اپنے باپ کی نصیحت یاد آ گئی تو وہاں سے قدم آگے بڑھانے لگا۔ تو اس بزرگ نے جو درخت کے نیچے بیٹھا تھا پکارا، اے لڑکے، کہاں جاؤ گے؟ ایسی دھوپ میں اور سخت گرمی پڑ رہی ہے، بس اس چشمے کا ٹھنڈا پانی پیو اور ذرا چھاؤں کے سائے تلے آرام کر لو، میرے پاس آ کر بیٹھو۔ لڑکا بولا، ہرگز نہیں بیٹھوں گا، کہ میرے باپ نے مجھے منع کیا ہے اس درخت کے سائے میں بیٹھنے سے۔ تب وہ بزرگ کہنے لگا، قسم ہے تیرے رب کی، اور اس دھوپ اور گرمی میں نہ جا، اور میرا کہا مانو۔ یہ بات سنتے ہی لڑکے کو باپ کی بات یاد آئی کہ وہ بزرگ تجھے جیسا کہے اس کا کہا مانو۔ تب اس لڑکے نے اس بزرگ کا کہا مانا اور خلاف اس کے نہ کیا، سلام کر کے بیٹھ گیا، چشمے سے ٹھنڈا پانی پیا، اور تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا اور سو گیا۔ تبھی اس درخت پر سے ایک سانپ اس لڑکے کو کاٹنے کے لیے اترا۔ لڑکا سو رہا تھا لیکن بزرگ جاگ رہے تھے، بس اس بزرگ نے سانپ کو مار کر اس کا سر کاٹ لیا۔ جب لڑکا اٹھا تو دیکھا کہ ایک سانپ مردہ پڑا ہے بغیر سر کے، پس بزرگ سے حال حقیقت معلوم کر کے متعجب ہوا اور باپ کی پہلی نصیحت کا راز جانا۔ بعد اس کی لڑکا وہاں سے اٹھا، اپنا اسباب سفر باندھا اور اس بزرگ کو سلام کر کے جانے کی اجازت طلب کی۔ تب بزرگ آدمی نے پوچھا کہ کہاں کہاں کا عزم سفر رکھتے ہو؟ لڑکے نے کہا کہ فلاں گاؤں میں جانا چاہتا ہوں، وہاں میرے باپ کے دوست ہیں۔ بزرگ نے کہا کہ اگر تم کو کہوں تو میں بھی تمہارے ساتھ چلوں؟ لڑکی نے کہا، بہت اچھا، آپ بھی ساتھ چلیے۔ تب دونوں اس گاؤں میں جہاں کا ارادہ تھا پہنچے، تو وہاں کے لوگوں نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ تب لڑکی نے کہا کہ میں لقمان حکیم کا بیٹا ہوں اور یہاں تجارت کی غرض سے آیا ہوں۔ تب گاؤں کے لوگ انہیں نہایت تعظیم و تقریب سے اپنے گھر لے گئے اور انہیں کھانا کھلایا اور ہر مہمان نوازی کی۔ تب ایک دن کہنے لگے کہ اے لڑکے، ہماری قوم میں ایک بہت خوبصورت لڑکی ہے، نیک بخت، مالدار، حسب و نسب میں درست ہے، ہم چاہتے ہیں کہ تم اسے اس کا نکاح کر دے، یہ بات تمہارے واسطے اچھی ہوگی اور مال و دولت خوب ہاتھ لگے گی۔ تب لڑکی نے کہا کہ میرے باپ نے اس سے منع کیا ہے کہ سفر میں کسی امر کے پابند نہ ہونا، ورنہ نقصان اور تکلیف اٹھاؤ گے۔ تب اس بزرگ نے جو ساتھ تھا کہنے لگا کہ جب یہاں کے سبھی رئیس آرزو مند ہیں اور اس کی گواہی دیتے ہیں، اور یہ بھی کہ وہ محسن مالدار ہے، تو شادی کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں اور کوئی اندیشہ نہیں۔ لڑکے کو باپ کی نصیحت یاد آئی کہ بزرگ جو بھی کہے اس پر عمل کرنا۔
تب اس لڑکی نے بزرگ کے کہنے پر اس عورت سے نکاح کیا۔ تب ایک شخص اس قوم کا لڑکے کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں حضرت لقمان کی بہت عزت کرتا ہوں، اس سبب سے تمہارا بھی خیر خواہ ہوں۔ تم نے ناحق اس عورت سے نکاح کیا، وہ بہت بری ہے اور قبل تم سے اپنے 9 شوہروں کو اپنی حیلت گاہ میں مار چکی ہے، بس اب تم کو بھی مار ڈالے گی۔ اگر تم بھلا چاہتے ہو تو کسی حلیے بہانے سے یہاں سے نکل جاؤ۔ تب لڑکا اس شخص کی باتیں سن کر ڈرا اور پچھتانے لگا۔ چنانچہ جب لڑکے کے مصائب نے سے رنجیدہ دیکھا تو پوچھا کہ تم کس بات کا اندیشہ ہے، میں تمہیں پریشان دیکھتا ہوں۔ تب لڑکی نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ میری بیوی جس سے میں نے نکاح کیا ہے مجھ سے یہاں پہلے 9 شوہروں کو قتل کر چکی ہے، ڈرتا ہوں کہ شاید مجھے بھی نہ مار ڈالے، اور شاید اسی بات کے سبب میرے باپ نے مجھے نکاح سے منع کیا تھا۔ تو اس بزرگ نے کہا کچھ مت ڈرو، خاطر خواہ جمع رکھو، میں تمہیں ایک حکمت بتلائے دیتا ہوں، اسے کرنا اور یہ کہ جب شب کو تمہاری بیوی تمہارے پاس آئے تو کسی بہانے سے وہاں چھوڑ کر میرے پاس آ جاؤ، تب ہم اس کی تدبیر اور علاج کریں گے۔ غرض جب اس کی بیوی شب کو اس کے پاس آئی تب اس نے بہانے سے کہا کہ تم یہاں بیٹھو، میں ذرا باہر ہو کر آتا ہوں۔ بیوی نے پوچھا کہاں جاتے ہو؟ لڑکے نے کہا کہ قضائے حاجت کو جاتا ہوں، تب تم یہاں بیٹھ کر انتظار کرو، اور اس کے علاوہ بھی ایک کام ہے وہ آ کر بتلاتا ہوں۔ تب لڑکا وہاں سے نکلا اور سیدھا اس بزرگ کے پاس پہنچا تو اس نے ایک آتش دان انگاروں سے بھرا ہوا لانے کو کہا تھا۔ جب لڑکا آتش دان لے کر آیا تو بزرگ نے اس سام کا سر جو درخت کے نیچے سے کاٹ کر لایا تھا اس کو اس آتش دان میں رکھ دیا، آتش دان کو لڑکی کے حوالے کیا اور کہا اسے لے جاؤ اور اپنی بیوی سے کہو کہ وہ اس کو سینکیں اور بعد میں اس کو دوبارہ میرے پاس لے آنا۔ تب لڑکا وہاں سے گیا اور جیسا بزرگ نے کہا تھا اس نے ویسا ہی کیا۔ تب اس نے بزرگ کو دیکھا کہ وہ سانپ اس انگیٹھی میں جل رہا ہے۔ تب بزرگ نے کہا کہ اب جاؤ اور بے خطر اپنی بیوی سے ملو، جس کا ڈر تھا وہ اب جاتا رہا ہے۔ اسی سبب سے پہلے شوہر اس کے بارے مارے جاتے تھے۔ چنانچہ حضرت لقمان کا بیٹا تمام شب اپنی بیوی کے پاس رہا اور فجر کو باہر آیا، اور اہل خانہ کو یہ ماجرا سن کر بہت خوشی ہوئی۔ اس کے بعد حضرت لقمان کے بیٹے نے ارادہ کیا کہ اپنے باپ کے قرض دار کے پاس جا کر قرض وصول کرے۔ تب اس بزرگ سے کہا کہ فلاں گاؤں میں ایک شخص کے پاس میرے باپ کا پیسہ ہے، میں چاہتا ہوں اسے وصول کروں۔ تب اس بزرگ نے کہا میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ تب دونوں آدمی اس شخص کے پاس گئے، وہاں کے لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے کہا کہ وہ شخص تو بہت بڑا فسادی اور دغا باز ہے، بس تم کو ناحق اپنی جان گنوانے کے واسطے آگے ہو، سو تمہارے حق میں بہتر ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ۔ اور وہ دغا باز آدمی کسی کا روپیہ لے کر واپس نہیں کرتا۔ لیکن ان دونوں نے لوگوں کی باتیں نہ مانی اور وہاں سے اس شخص کے پاس پہنچے، اور بعد سلام کر کے لڑکے نے کہا کہ میں حکیم لقمان کا بیٹا ہوں، اپنے باپ کا قرض لینے آیا ہوں۔ تب اس نے کہا بہت اچھا، آپ ہمارے بزرگ زاد ہیں، تم آج کی رات مہمان نوازی کا شرف بخشیے، صبح کو حساب کتاب کر کے جو روپیہ بنتا سو واپس کر دوں گا۔ لڑکے نے کہا میرے باپ کا حکم نہیں کہ شب کو یہاں ٹھہروں۔ تب اس بزرگ نے کہا جو اس کے ہمراہ تھے کہ اے لڑکے کچھ پرواہ نہیں، چلو آج کی شب یہاں رک جاتے ہیں، پھر جو خدا نے ہماری قسمت میں لکھا ہو سو ہو کر رہے گا۔ چنانچہ اس بزرگ کے کہنے پر کہ اس کی کرامت سے بھی پس لقمان آگاہ تھے اور باپ کا حکم اور نصیحت بھی تھی کہ اپنے ساتھ والے بزرگ کی بات ضرور ماننا۔ اب اس سبب سے دونوں شام کو اس دغا باز شخص کے مکان پر رہ گئے۔ جب کھانے وغیرہ سے فارغ ہو چکے تو ان دونوں کو لبے دریا بنائے گئے ایک مکان پر لے گئے، اور وہ مکان اس طرح سے بنا تھا کہ جو کوئی شب کو اس میں سو جاتا دریا کی لہر آ کر اسے ڈبو دیتی۔ ان دونوں کو اس مکان میں ٹھہرنے کو کہا گیا۔ لقمان سو گیا اور بزرگ جاگتے رہے۔ جب آدھی رات کا وقت ہوا تو موجیں چڑھنے لگی، پانی مکان پر چڑھ گیا۔
تک بزرگ نے لڑکے کو نیند سے بیدار کیا اور وہاں سے اٹھ کر بالا خانے پر جا کر اس دغا باز آدمی کے بیٹے سو رہے تھے۔ تب بزرگ نے اس لڑکے کو نیند سے بیدار کیا اور وہاں سے اٹھ کر اوپر والے خانے میں آ گئے جہاں اس دغا باز آدمی کے بیٹے سو رہے تھے، وہاں تشریف لے گئے۔ وہاں سے اس بیٹوں کو تخت سمیت اٹھایا اور نیچے اپنی والی جگہ پر سلا دیا اور خود اوپر اس کی جگہ پر سو گئے۔ جب فجر کے وقت وہ شخص آیا اور دیکھتا ہے کہ دونوں اوپر والے طبق میں اس کے بیٹوں کی جگہ سو رہے ہیں اور اپنے بیٹے نیچے مکان میں ان کی جگہ پانی میں مردہ پڑے ہیں، تب پکار کر کہنے لگا کہ افسوس، صد افسوس، میں نے تمہارے واسطے یہ فریب کیا تھا کہ تم کو مار ڈالوں، یہ میں اپنے فریب میں آپ ہلاک ہوا، میرے 7 بیٹے مارے گئے۔ تب دونوں نے کہا کہ جو کسی کے لیے بدی کرتا ہے سو درحقیقت اپنے لیے کرتا ہے۔ اس کے بعد حضرت لقمان کے بیٹے نے اس دغا باز شخص سے اپنے باپ کا روپیہ وصول کیا اور اپنی بیوی کو جس سے وہاں نکاح کیا تھا لے کر اس بزرگ کے ساتھ اپنے سفر واپس آ گیا۔ جب لقمان اپنے مکان کے قریب پہنچا تو اس بزرگ نے پوچھا کہ بزرگ زادے، تو اتنا عرصہ میرے ساتھ رہا سو تم نے مجھے کیسے پایا؟ تب لڑکے نے کہا کہ بے شک میں نے آپ کو نیک مرد پایا ہے اور آپ کی برکت سے بہت سی مصیبتوں سے نجات پائی ہے، نیک بخت بیوی پائی اور اس قدر مال و ثواب پایا۔ تب اس بزرگ نے کہا کہ مال میں سے مجھے بھی آدھا حصہ دو۔ تب لڑکے نے کہا کہ آپ اپنی مرضی سے لے لو جتنا آپ چاہتے ہو۔ بزرگ نے ایک طرف بی بی کے ساتھ تھوڑا سا مال رکھا اور دوسری طرف زیادہ حصہ مال و ثواب کا رکھا اور لڑکے سے کہا ان میں سے جو تم چاہو رکھ لو اور دوسرا حصہ میرے واسطے چھوڑ دو۔ تب لڑکے نے اپنی بیوی اور اس کے ساتھ والا تھوڑا مال اسباب چنا اور کہا کہ میرے لیے یہ کافی ہے۔ چنانچہ دونوں فریق اپنا اپنا حصہ لے کر چلے۔ تھوڑی دور گئے کہ بزرگ نے لڑکے کو آواز دے کر روکا اور اس سے پوچھا اے لقمان کے بیٹے، تو کسی سبب سے مجھے زیادہ حصہ مال و اسباب کا دیا جاتا ہے، کہیں اس کا سبب یہ تو نہیں کہ تو نے جو کرامتیں مجھ سے دیکھی ہیں ان کی وجہ سے مجھ سے خوف زدہ ہو کر زیادہ مال دیا ہے؟ لڑکے نے کہا کہ ایسا بالکل نہیں، بلکہ یہ تو اس سبب سے ہے کہ میں نے آپ کی برکت سے جو نفع اٹھایا اور مصیبتوں اور مشکلوں سے رہائی پائی سو اس سب کے سبب خوش ہو کر آپ کو یہ سب اپنی خوشی اور مرضی سے دیا جاتا ہوں۔ تب بزرگ نے کہا کہ اے لڑکے، تمہاری نیک نیتی اور اللہ ظرفی اور اللہ ہلاک سے میں بہت خوش ہوں اور یہ سب مال اسباب بھی تم ہی لیتے جاؤ، بھلا ہمارا اس دنیاوی مال و اسباب سے کیا کام؟ لڑکے نے عرض کیا کہ آپ کون ہو اور کس باب سے میرے ساتھ رہے؟ بزرگ نے عرض کیا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں اور تمہارے باپ کی دعا کے سبب اللہ نے مجھے تمہاری حفاظت نگہبانی کے واسطے مقرر کیا تھا، تم کو تمہارے باپ کا روپیہ دلایا اور راہ بتلائی۔ ہمارا ذمہ تو لوگوں کے ساتھ بھلائی اور مہربانی کرنا ہی ہے۔ اللہ کے حکم سے بس اب تم سے رخصتی چاہتا ہوں اور تم بھی اپنے گھر کو جاؤ۔ تب لڑکا سب مال و اسباب اور بیوی کو لے کر گھر آ گیا اور تمام احوال راستے کا اپنے باپ سے بیان کیا کہ حضرت لقمان نے بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ سبحان اللہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا، اچھے کمنٹ کرنا، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ ہم انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اوکے، اللہ حافظ۔